تیری تقریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قدم جب چوم لے منزل تو جذبہ مسکراتا ہے، قدم جب چوم لے منزل تو جذبہ مسکراتا ہے، دعا لے کر چلو ماں کی تو رستہ مسکراتا ہے، دعا لے کر چلو ماں کی تو رستہ مسکراتا ہے، کیا ناراض ماں کو اور بچہ ہنس کے یہ بولا، کیا ناراض ماں کو اور بچہ ہنس کے یہ بولا کہ یہ ماں ہے میاں اس کا تو غصہ مسکراتا ہے، کہ یہ ماں ہے میاں اس کا تو غصہ مسکراتا ہے۔ کتابوں سے نکل کر تتلیاں غزلیں سناتی ہیں، کتابوں سے نکل کر تتلیاں غزلیں سناتی ہیں، ٹفن رکھتی ہے میری ماں تو بستہ مسکراتا ہے، ٹفن رکھتی ہے میری ماں تو بستہ مسکراتا ہے۔ سبھی رشتے یہاں برباد ہیں مطلب پرستی سے، سبھی رشتے یہاں برباد ہیں مطلب پرستی سے، مگر صدیوں سے ماں بیٹے کا رشتہ مسکراتا ہے، مگر صدیوں سے ماں بیٹے کا رشتہ مسکراتا ہے۔ میری ماں کے بنا میری سبھی غزلیں ادھوری ہیں، میری ماں کے بنا میری سبھی غزلیں ادھوری ہیں، اگر ماں لفظ شامل ہو تو قصہ مسکراتا ہے، اگر ماں لفظ شامل ہو تو قصہ مسکراتا ہے۔ وہ اجلا ہو کہ میلا ہو یا مہنگا ہو کہ سستا ہو، وہ اجلا ہو کہ میلا ہو یا مہنگا ہو کہ سستا ہو، یہ ماں کا سر ہے اس پہ ہر دوپٹہ مسکراتا ہے، یہ ماں کا سر ہے اس پہ ہر دوپٹہ مسکراتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اعمال کا صندوق کیا کھولیں، فرشتوں نے کہا اعمال کا صندوق کیا کھولیں، دعا لایا ہے ماں کی اس کا بکسا مسکراتا ہے، دعا لایا ہے ماں کی اس کا بکسا مسکراتا ہے۔ حضرات، میں نے گزشتہ خطاب میں عرض کیا تھا کہ دل کے اندر دنیا نہیں آنی چاہیے، دل کے اندر دنیا نہیں آنی چاہیے۔ جب دنیا دل کے اندر آتی ہے تو فرعون بناتی ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو شداد بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو نمرود بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو حامان بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو مکے کا ابو جہل بنتا ہے، عتبہ و شیبہ بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو کربلا کا یزید بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو شمر بنتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو امریکہ کا بش بنتا ہے، لندن کا بلیئر بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو ہندوستان کا یوگی مودی اور امت شاہ بنتا ہے، مگر جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو مدینے کا ابو بکر صدیق اعظم بنتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان ذو النورین بنتا ہے، حیدر کرار بنتا ہے۔ جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو پھر کربلا کا حسین بنتا ہے، کربلا کا عباس بنتا ہے، کربلا کا اون و محمد بنتا ہے، علی اکبر و علی اصغر بنتا ہے۔ جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے، جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں ہندوستان کا خواجہ، ہندوستان کا راجہ خواجہ بنتا ہے، جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو حضرات کلیر کا صابر پاک علاء الدین بنتا ہے، جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو بریلی کا امام احمد رضا خان بنتا ہے۔ ایگزامپل، دنیا میں رہیے، دنیا آپ میں نہ ہو، دنیا میں رہیے، دنیا آپ میں نہ ہو۔ ایگزامپل، جب تک کشتی پانی پر رہتی ہے تو اس کنارے سے اس کنارے لے جانے کا کام کرتی ہے، اور جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو بیچ مجھدار میں لے کر کے ڈوب جاتی ہے، جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو بیچ مجھدار میں لے کر کے ڈوب جاتی ہے۔ ایک شعر بھی سن لو کہ دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں، دل میں
ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں، ان کا گھر ہے کب آ جائیں آنکھیں بچھائے رہتا ہوں، ان کا گھر ہے کب آ جائیں آنکھیں بچھائے رہتا ہوں، جس کو چاہیں در پہ بلا لیں وہ مختار دو عالم ہیں، جس کو چاہیں در پہ بلا لیں وہ مختار دو عالم ہیں، میں بھی ان کے رحم و کرم پر آس لگائے رہتا ہوں، میں بھی ان کے رحم و کرم پر آس لگائے رہتا ہوں۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ سرکار تو آپ کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، اتنا مکمل کیا، اتنا مکمل کیا، اتنا مکمل کیا کہ جو مسجد میں پہنچ گیا تو 1000 رکعتیں پڑھ کر بھی دم نہیں لے رہا ہے، میدان کارزار میں اتر آیا تو لوہے کی دیوار بن کر کے کھڑا ہو گیا۔ مگر میرے بھائیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اس معاشرے میں ہماری ماں اور بہنوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ہے نا؟ ہماری ماں اور بہنوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ میرے بھائیوں، انہیں مل کر سدھار لو، پھر جلسے کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہیں سدھار لو، انہیں سدھار لو، پھر جلسے بھی مت کرانا، جلسے کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ہر گھر میں اسلامی انجمن سج جائے گی۔ اگر یہ سدھر جائیں تو معاشرہ سدھر جائے گا، کیونکہ جنیاں تو بہت ہوتی ہیں، جننے والیاں تو بہت ہوتی ہیں، مگر مائیں بہت کم ہوتی ہیں۔ جننے کا مطلب ماں نہیں ہوتا، جننے کا مطلب ماں نہیں ہوتا۔ میری نظر میں جننے کا مطلب ماں نہیں ہے حضرات، جننے کا مطلب ماں نہیں ہوتا۔ میری نظر میں وہ ماں نہیں ہے جو جن دے اور دیندار نہ بنائے۔ حضرات ماں کون ہوتی ہے؟ عورت کی تربیت سے مرد ولی بنتے ہیں حضرات، ماں کی تربیت سے ولی بنتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ دین کے بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا ان کو، ان کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا، ان کے لائف اسٹائل کے پیچھے ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا۔ محمد غزالی رحمہ اللہ اور امام غزالی رحمہ اللہ 2 بھائی تھے، یہ اپنے لڑک پن کے زمانے میں یتیم ہو گئے، دونوں بھائی لڑک پن کے زمانے میں یتیم ہو گئے۔ ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھی، وہ ان کو نیکی پر لائیں، ان کو اتنا متقی کیا حتیٰ کہ عالم بن گئے، مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق تھا، دونوں بھائیوں کے مزاجوں میں فرق تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے واعظ اور خطیب تھے، بہت بڑے مقرر تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، امام بھی تھے۔ ان کے بھائی بھی عالم تھے اور نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اپنی نماز الگ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، کہا امی جان لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور مسجد کا امام ہے مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی جان آپ بھائی سے کہیں نا، امی جان آپ بھائی کو بولے نا، امی جان آپ بھائی کو کہیں وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی، چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا، امام غزالی رحمہ اللہ نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی بھی ان کے بھائی نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور نماز کی جماعت سے باہر نکل آئے۔ جب امام غزالی رحمہ اللہ نے نماز مکمل کی، ان کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، لہٰذا مغموم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا بڑے پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، امی جان بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ امی نے کہا بیٹے کیا ہو گیا؟ کہا یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھ لی، تو ماں نے اس کو بلایا، ماں نے دوسرے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا ایسا آپ نے کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا، امی جان میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، پہلی رکعت انہوں نے ٹھیک پڑھائی مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا، اس لیے میں نے ان کے
پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر الگ پڑھ لی. ماں نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا کیا بات ہے بیٹے, کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگے امی جان بالکل ٹھیک بات ہے, بھائی صحیح کہتا ہے. میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفس کے کچھ مسائل تھے جن پر غور کر رہا تھا. جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میں میری توجہ اللہ میں گزری, لیکن دوسری رکعت میں وہی نفس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگے. ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا, اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو ماں نے ایک وقت ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا افسوس کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بن سکا, کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا. اس جواب کو جب سنا دونوں بھائیوں نے پریشان ہو گئے. امام غزالی رحمہ اللہ نے تو معافی مانگ لی, امی جان مجھے معاف فرما دیجئے گا, پیاری امی جان مجھے معاف کر دیجئے گا, امی جان مجھے معاف فرما دیجئے گا, مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا امی جان مجھے تو کشف ہوا تھا, اس لیے کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑی تھی, میں نے تو کشف کی وجہ سے نماز توڑ دی تھی. تو حضرات آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ بھائی نے, چھوٹے بیٹے نے کہا امی تو پھر میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ تو حضرات ماں نے جواب دیا کہ بیٹا تم دونوں میں سے ایک تو نفس کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا اور دوسرا پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا. تم دونوں میں سے اللہ کی طرف ایک بھی متوجہ نہ تھا, لہذا تم دونوں میرے کام کے نہ ہوئے. یہ تھی ایک اچھی ماں کی تربیت, یہ تھی ایک عظیم ماں کی تربیت, یہ تھی ایک پیاری ماں کی تربیت, ایک بیوہ ماں کی تربیت کا اثر. حضرات کے بچے اتنے نیک اور پرہیزگار کہ صدیاں گزر گئیں, ان کا نام اور کام آج بھی جانا جاتا ہے. سبحان اللہ حضرات, ان کا نام اور کام آج بھی جانا جاتا ہے. حضرات میری نظر میں جننے والیاں, میری نظر میں ماں وہ نہیں ہوتی جو پیدا کر کے چھوڑ دے, جو جن کر کے بس جن کر کے چھوڑ دے. حضرات ماں جس کو کہا جاتا ہے, جننے والیاں تو بہت ہیں, لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں, مگر کچھ گنتی کی مائیں ہوتی ہیں. جس ماں کی گود میں پل کر کوئی دنیا دار نہیں بنتا, جس ماں کی گود میں پل کر کوئی دنیا دار نہیں بنتا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہوتا ہے, اور وہی ماں کہلانے کی حقدار ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو غلام مصطفیٰ بنا دے, جو اپنے بچے کو عاشق مصطفیٰ بنا دے, جو اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا دے, جو اپنی بیٹی کو کنیز عائشہ بنا دے, وہی ماں کہلانے کی حقدار ہوتی ہے. آؤ اسلامی مینارے تیار کرو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں کی گود ہی تو بچے کا پہلا اسکول ہوتی ہے. ماں چاہے تو اس کی گھٹی میں اسلام پیوست کر دے, اور ماں چاہے تو اسے دنیا دار بنا دے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے.